یہ کتاب ہے بخاری، لکھا ہے اسماعیل بخاری نے لکھا ہے، جو معروف و مشہور محدث ہے جماعت عمریہ کا. یہ جلد نمبر 4 ہے اور ترجمہ کیا ہے جناب حماد نے، حافظ عبدالستار حماد نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے. اچھا، اور یہ کتاب، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 342 جلد نمبر 4 حدیث نمبر 4269 معاف کیجیے 4269 باب بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ کیا ہے. اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرقہ کی طرف کی طرف روانہ کیا. ہم نے اس قوم پر صبح کے وقت حملہ کر کے انہیں شکست سے دوچار کر دیا. اس دوران میں اور ایک انصاری آدمی ایک کفار کے ایک شخص سے ملے، یعنی اس سے مقابلہ ہوا. جب ہم نے اس پر غلبہ پا لیا تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا. ملاحظہ فرمائیے فلما غشینا قال لا الہ الا اللہ، یعنی مسلمان ہو گیا. فکف الانصاری فتعنته برمحی حتی قتلته. انصاری جو تھا جب اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس نے قتل نہیں کیا اس کو. اس نے کہا مسلمان ہو گیا، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو قتل نہیں کرتے. اچھا، تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا. انصاری فوراً رک گیا، لیکن میں نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا. تو اس کلمہ پڑھ بھی لیا تو اس کو قتل کر دیا اس شخص نے، یہ اسی اسامہ نے. یہ اس کا سابقہ ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا سابقہ، اس شخص کا، اسامہ کا سابقہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی بہت ہی سنہری سابقہ نہیں ہے. جب ہم مدینہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی. آپ نے فرمایا اے اسامہ، تو نے اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا. یا اسامہ قتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. وہ شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تم نے اس کو مار دیا. اچھا، کہ کیوں؟ میں نے عرض کی اس نے تو قتل سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. تو بہت سارے لوگ تھے اس طرح، تو بہت سارے لوگ تھے کلمہ وہ قتل سے بچنے کے لیے پڑھتے تھے. بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے. اچھا، بہرحال آپ اپنی بات کو بار بار دہراتے رہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کے جواب سے راضی نہ ہوئے. پھر انہوں نے فرمایا، تکرار کیا، تو نے اسے قتل کیا حالانکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. تو نے اسے قتل کیا حالانکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. بار بار تکرار کرنے لگے، یعنی اس کو ڈانٹنے کے لیے اسامہ کو کہ تم نے بہت غلط کیا ہے، تم نے ایک مسلمان کا قتل کیا، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو تم نے غلط کام کیا. اسامہ کیا، یہاں تک کہ میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا. اس کی معرفت دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، فما زال یکررها. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے رہے کہ تم نے ایک مسلمان کو کیوں قتل کیا. اچھا، یہاں تک کہ میں نے تمنا کیا، میں نے آرزو کی کہ لم اکن اسلمت قبل ذلك اليوم، کہ میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا. کہ یعنی اس سے پہلے اگر وہ کافر ہوتا تو بہتر تھا اس سے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈانٹ سے اور مذمت کی سے ان کا سامنا نہ ہوتا. تو عزیزو، یہ ایک ایسا شخص ہے جو پہلے جنگ میں ایک دفعہ شرکت کر چکا ہے، اور یہ شرکت بھی کیا تھا تو امیر بن کے شرکت نہیں کیا تھا، ویسے سولجر تھا. یہ شرکت کر کے بھی اس نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بری طرح ڈانٹا ہے. اور اسی روایت کو بخاری ایک اور جگہ بھی نقل کرتے ہیں. یہ بخاری ہے، وہی حماد کا ترجمہ، جلد نمبر 6. ٹھیک ہے، ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 6872. اسامہ سے روایت ہے فلاں جب ہم نے اسے گھیر لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. انصاری نے تو یہ سن کر اپنا ہاتھ روک لیا. ٹھیک ہے نا، انصاری نے ہاتھ روک لیا. اچھا، لیکن میں نے اپنے نیزے سے اس کا کام تمام کر دیا. تو ایک مسلمان کو تو قتل کرتا ہے. جب ہم واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی. آپ نے فرمایا اے اسامہ، تو نے کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد قتل کر دیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے صرف جان بچانے کے لیے اقرار کیا تھا. آپ نے فرمایا کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ یعنی آپ جواب غلط ہے، یہ ڈانٹ ہے، یہ مذمت ہے، یہ عتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو بار بار دہراتے رہے، حتیٰ کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، یعنی میں کافر ہوتا، آج مسلمان بن جاتا، کہ اس ڈانٹ کا سامنا، اس غضب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو یہ اس شخص کا یہ سابقہ ہے.
کوئی اس کے سابقہ کار اس کے حیات میں دیکھیں اسامہ کے، یہ کوئی ایسی کوئی کارنامہ خاص نہیں ہے. یہ توضیح لشرح جامع الصحیح، بخاری کا ایک شرح ہے ابن ملقن صاحب کی، ابی حفص عمر ابن علی المعروف ابن الملقن، جن کا وفات ہوا ہے سنہ 804 ہجری میں، اور یہ کتاب چھپی ہے دولت قطر نے، وزارت اوقاف قطر نے چھاپا یہ کتاب، اور یہ مجلد ہیں، اس کتاب کا مجلد الرابع ہے، ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 62 اسامہ ابن زید کون ہے؟ اسامہ ابن زید ابن حارثہ، وعمره 20 فاقل فلم ينفض حتى مات. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جیش فیہم ابو بکر و عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کو ایک ایسے لشکر کا سربراہ بنایا جس میں ابو بکر و عمر کیا تھے؟ اس میں وہ سپاہی تھے بیچارے، اس میں چوکیدار سپاہی جو ہوتا ہے چپراسی، وہی یعنی اس کا اطاعت کریں کہ بھائی جاؤ جو تمہیں اسامہ کہتے تو وہ کر لینا. اس وعمر 20 فاقل، اس کا عمر 20 یا 20 سے کم تھا. فلم ينفض حتى مات، اور یہ لشکر نہیں نکلا مدینے سے جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہ ہوا، یعنی لشکر نہ نکلا. اچھا، اسی طرح ملاحظہ فرمائی یہ کتاب منار القاری شرح مختصر صحیح البخاری، تالیف حمزہ محمد قاسم، الجزء الاول، مکتبۃ دار البیان، مکتبۃ المؤید، یہ ان کے ناشر ہیں. سنہ 410 1990 بیروت میں ایک کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائی باب اسباغ الوضوء، راوی اسامہ ابن زید. وہ اسباغ بولتے ہیں صحیح طریقے سے، کامل طریقے سے وضو کرنا. اچھا، یہ کتاب ہے شرح بخاری ہے. اسامہ ابن زید کون ہے؟ اسامہ ابن زید کے متعلق کہتے ہیں امرہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جیش فی آخر حیاتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں اسامہ کو ایک لشکر کا امیر بنایا. کان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد وجہہ الی الروم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کو روم کی طرف لشکر لے کے نکلنے کا حکم دیا. وعمرہ کم، عمر کم کتنا تھا اس کا؟ وعمرہ 15 عاما، 15 سالہ ٹین ایجر. اوہ کیا بے عزتی کی بات ہے. ابو بکر عمر ہیں. ومات قبل توجہی، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، لشکر نہ نکلا. تو پتہ چلا عزیزو کہ ابھی تک جتنے ہم نے مقدمات کا تقدیم کیا ہے، پہلے یہ ہے کہ خداوند متعال پاک اور ناپاک میں تمیز کر دے گا، ٹھیک ہے نا، تمیز منافق. پھر ہم نے مقدمہ عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاقل العقلاء ہیں، اپنے کام کو جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے. وہ اسٹور کا مینیجر ہے، بھائی اس نے کبھی کسی کو کہ کسی کے ساتھ کچھ کیا، کبھی کسی کو ترقی دی، اس طرح نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام حکمت کے ساتھ کرتے ہیں. اچھی بات. نمبر 3، اسامہ کا کوئی خاص کا کوئی کارکردگی نہیں ہے، عمر ہی نہیں ہے، نہ علم میں، نہ فقہ میں، نہ تفسیر میں، نہ حدیث میں، نہ شجاعت میں، نہ مردانگی میں، کسی لحاظ سے بھی اس کا کوئی سپیریئر پوزیشن نہیں ہے. اچھی بات ہے. عمر بھی کیا ہے، یا 15 سال یا 20 سال، کسی نے کہا 18 سال، کسی نے کہا 17 سال، عمر بھی کم ہے اس لشکر کے بھیجنے کے وقت تک. سمجھ میں آیا؟ تو جب ان کو ابو بکر و عمر پر اور دوسرے صحابہ پر، جتنے بھی وہ اپنے سردار بنے ہوئے تھے نا، کہ بھئی لمبی داڑھی ہے، یہ صوفی ہے، یہ حاجی ہے، یہ سردار ہے، یہ تاجر ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ان سب پہ ان کو کیا بنایا؟ ان کو قائد بنایا، امیر بنایا، کہ یہ تمہارا جنرل ہے، یہ تمہارا کمانڈر ہے، اس کو فالو کرو، اس کی اطاعت کرو. اگر یہ کہہ دے کہ رات کو بھی ابو بکر اٹھ جاؤ، رات کو آپ نہیں سو سکتے، جا کے وہاں پہ چوکیداری کرو، جا کے میرے کپڑے دھو لو، جا کے وہاں سے پانی لے کے آؤ، جا وہاں کھانا پکاؤ، تو اس کو دوڑ کے کرنا ہوگا. ہیں جی، تو کمانڈر کا کام یہی ہے. یا عمر سے کہہ دے. تو اس سے کیا ہوا بھائی؟ تو یہ تو لازمی بات ہے، ان کی ذلت ہوئی نا، ذلت ہوئی، تصغیر ہوئی ان کی. یہ تو لازمی بات ہے. جب آپ کسی بھی فوج میں جائیں کہ وہاں پر ایک ایسا شخص ہے کہ مثلا وہاں پہ کرنیل ہے ایک، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ میجر ہے دوسرا، تیسرا وہاں پہ بریگیڈیئر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا، تیسرا وہاں پہ بھائی آپ کا بیٹھا ہوا ہے نیوی کا ایڈمرل بیٹھا ہے، ایڈمرل،
ٹھیک ہے، ایسے لوگ بیٹھے ہیں سب بڑے بڑے. تو آپ ایک جو جونیئر آدمی کو 15 سال اس کی عمر یا 20 سال کا نوجوان ہے، سپاہی ہے، اس کو بنائے کیا بنائے چیف آف دا آرمی اسٹاف. تو وہ کیا کہیں گے، دوسرے لوگ کیا کہیں گے؟ دوسرے بریگیڈیئر، ایڈمرل، کرنل، میجر، کیپٹن جتنے ہیں وہ ذلت کا احساس کریں گے. دنیاوی لشکر میں کیا ہوگا کہ وہ لوگ اکثر استعفیٰ دیں گے، بھائی استعفیٰ دیں گے کہ ہم کام نہیں کریں گے، ہمیں معاف کر دو. ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلت مخالفت کھل کے تو کوئی نہیں کر سکتا تھا. اگر کھل کے کرتے تو کافر بن جاتے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، صحابہ نے آواز اٹھائی، صحابہ نے کیا کیا، تنقید کی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک 15 سالہ یا 17 سالہ یا 18 سالہ یا 19 سالہ یا 20 سے کم جتنے بھی ہیں نوجوان کو ہمارے اوپر یہاں پہ آپ کے سسر ہیں تو سسر حضرات پہ آپ ان کو رتبہ دے رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک الجزء الثالث مؤسسۃ العالمی للمطبوعات میں یہ کتاب چھپی ہے، جو اسلام میں جماعت عمریہ کے نزدیک سب سے اہم کتاب کی تاریخ ہے اور سب سے مستند تاریخ طبری. سنہ 1998 میں بیروت لبنان میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 88 میں ابو بکر کے خلافت کے ابتدائی ایام. حتی خرج ابو بکر حتی اتاہم فاشخصہم وشیعہم وهو ماشٍ واسامہ راکب. جب اسامہ کو بھیجنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اسامہ کا لشکر نکل جائے، یعنی خلافت ابو بکر کے بعد ابو بکر خلیفہ بن چکا تھا. ابو بکر آیا لشکر کے پاس. ابو بکر نے ان کو کہا کہ آپ لوگ نکل جائیے، لشکر کو نکلنا چاہیے روم کی طرف. وشیعہم، ابو بکر نے ان کی تشیع کی یعنی ان کے ساتھ چل پڑے، ان کی کیا بولتے ہیں اسکورٹ کیا، ان کو اسکورٹ کرتے رہے. وہ ماشن، ابو بکر پیدل چل رہا تھا اور اسامہ راکب، اور اسامہ سوار تھا. اچھا، عبد الرحمن ابن عوف یقود دابت ابی بکر. عبد الرحمن ابن عوف بھی تھا ابو بکر کا دابہ، ابو بکر کا جو سواری تھا، مثلا اونٹ تھا یا جو بھی اس کا سواری تھا، مثلا گھوڑا تھا یا مثلا خچر تھا، جو بھی وہ سوار ہوتا تھا وہ بھی تھا اس کے پاس. لیکن عبد الرحمن ابن عوف میں کے ہاتھ میں تھا. عبد الرحمن ابن عوف اس کا جو لگام تھا، اس سواری کا جو رسی تھا وہ لے کے جا رہا تھا، لیکن ابو بکر سواری پہ سوار نہیں تھا، ابو بکر پیدل جا رہا تھا. فقال له اسامہ نے کہا یا خلیفہ، یہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ لوگوں کا خلیفہ ہے، جانشین نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، غاصب ہیں یہ لوگ. اچھا، واللہ لترکبن او لانزلن. اس نے کہا کہ تجھے خدا کی قسم خلیفہ، آپ سسر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے، تو آپ سوار ہو جائیے، اپنے آپ کا گھوڑا موجود ہے، اونٹ ہے، جو بھی ہے، سوار ہو جائیے. اگر سوار نہیں ہوتے تو میں اتر جاتا ہوں. فقال واللہ لا تنزل واللہ لا ارکب. ابو بکر نے کہا کہ نہیں، تجھے خدا کی قسم آپ اپنے سواری سے نیچے نہ آئیے، آپ سواری پہ رہیں اور میں سواری سے نیچے نہیں اٹھتا. میں چاہتا ہوں کہ میرے پیر جو ہیں خدا کے راہ میں گردآلود ہو جائیں. مثلا جو فإن للغازی بكل خطوة يخطوها 700 حسنہ، جو شخص جنگ کے لیے جاتا ہے تو کیوں جنگ کے لیے نہیں نکلتا ہے؟ تو جنگ کے لیے نکل جاتا نا کبھی. تو نے فإن للغازی، عجیب بات ہے، جس شخص نے زندگی میں کفار کی طرف ایک تیر بھی نہیں پھینکا ہے، کسی بھی غزوے میں دیکھیں ابو بکر کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، ابو بکر کچھ بھی نہیں، زیرو. اچھا، کہتا ہے کہ غازی جب جنگ کے لیے جاتا ہے تو ہر قدم کے لیے اس کو 700 حسنہ لکھا جاتا ہے اور 700 درجہ اس کے لیے ترفیع کیا جاتا ہے. تو وہ تو غازی کے لیے ہے. غازی بولتے ہیں غزو کرنے کے والے کو، جو لڑائی پہ حصہ لیتا ہے. تو نے کب لڑائی میں حصہ لیا؟ اب بھی جو لشکر اسامہ ہے اس میں بھی تو حصہ نہیں لیتا نا، تو واپس میدان نہیں آئے گا، تو کچھ اسکورٹ کرنے کے لیے آیا ہے. اچھا، اگر یہ خطوہ اس کو ہر قدم کا اتنا ثواب ملتا ہے، وہ تو گھوڑے پر بھی اس کا ثواب ہے، اور وہ تو غازی کے لیے، وہ آپ پہ لاگو نہیں ہوتا. ملاحظہ فرمائیے، عمر یہ ادعا نہیں کر سکتے کہ ابو بکر پیدل چل رہا تھا اس لیے کہ پیدل چلنے میں ثواب ہے. کیونکہ پیدل چلنے میں ثواب غازی کے لیے ہے، یعنی وہ شخص جو جہاد میں حصہ لیتا ہے. یہ تو جہاد کے لیے نہیں جا رہا تھا، یہ تو ویسے ساتھ آیا تھا کچھ راستے میں کچھ قدم اٹھانے کے لیے، بس واپس مدینہ نکل رہا تھا. اچھا، پھر اس نے کہا
ان رأیت ان تعیننی بعمر فافعل، لیکن فرمایا کہ عرض کیا کہ اگر آپ ایک محبت کریں، ایک لطف کریں کہ عمر کو چھٹی دے دیں، اگر آپ کر سکتے ہیں کہ یہ میری سفارش مان لیں، ان تعیننی بعمر، کہ عمر کے ذریعے میری اعانت کریں. یہاں پہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے عزیزو، دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کو دونوں کو لشکر اسامہ میں، دونوں کو لشکر اسامہ میں شامل فرمایا، ٹھیک ہے نا، دونوں کو، ابو بکر اور عمر دونوں کو، کہ تم لشکر اسامہ میں شامل ہو جاؤ. اچھا، اگر رسول، اور حکم مسلسل حکم بھی تھا کہ یہ لشکر کو نکلنا ہوگا، اور کبھی چھٹی نہیں دی کہ میری بیماری کی وجہ سے تم نہ نکلو، لیکن لشکر نے بدبختی کی، نہیں نکلا. اچھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی خلافت پہ راضی ہوتے تو وہ ابو بکر کو بھی لشکر میں شامل نہ کرتے اور عمر کو بھی شامل نہ کرتے، کیونکہ ان کو خود تو پتہ ہے کہ میں دنیا سے چلے جانے والا ہوں اور ابو بکر بنے گا خلیفہ، اور ابو بکر خود کہتا ہے کہ عمر کے بغیر میرا کام ہی نہیں چلتا، عمر کے بغیر میرا کام ہی نہیں چلتا، اور سب کچھ کرنے والا اس کے ابو بکر کی خلافت میں عمر ہی تو تھا، اس کا مشاور خاص، اس کا وزیر، اس کا جو سب کو کام چلانے والا. بلکہ عمر کو خلیفہ کس نے بنایا؟ عمر نے بنایا. ابو بکر کو خلیفہ ہی بنایا عمر نے ہے. تو یہی بات جو یہ سفارش کرنے آیا ہے، دیکھیں سفارش کرنے آیا ہے اسامہ کے پاس کہ تم عمر کو چھٹی دے دو، عمر کو رخصت دے دو کہ یہ آپ کے ساتھ نہ نکلے. کیوں یہ اجازت لینا پڑ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو لشکر میں شامل کیا ہے، لیکن ابو بکر اب خلیفہ بن چکا ہے. اچھا، عمر کی وہ رخصت مانگ رہا ہے. اگر واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تکرار کرتا ہوں، راضی ہوتے کہ ابو بکر کی خلافت ہونی چاہیے میری بات، ابو بکر کو لشکر میں شامل نہ کرتے اور عمر کو بھی شامل نہ کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عقل الناس ہے نا، سب سے عقل مند آدمی ہے، ان کو تو پتہ ہے کہ ابو بکر کو عمر کی ضرورت ہے، تو عمر کو وہ لشکر میں شامل نہ کرتے. کیوں کہ ابو بکر کو اب ذلیل ہو کے پیدل آ کے وہ اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ گردن موڑ کے کہہ رہا ہے کہ عمر کو تم چھٹی دے دو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، ان رأیت ان تعیننی بعمر فافعل، اگر تم اس رائے کو تم مناسب سمجھو کہ تم میری اعانت کرو، تم میری مساعدت کرو، تم میری مدد کرو عمر کو چھٹی دینے کے ذریعے، عمر کو چھٹی دے کر، رخصت دے کر کہ وہ لشکر میں نہ آئے، تو تم اس طرح میری اعانت کرو. تو دیکھیے عزیزو، یہ شخص کیا ہے؟ ابو بکر خلیفہ ہے. اسامہ کیا ہے؟ اسامہ ایک 15 سالہ، 17 سالہ، 18 سالہ، 20 سالہ نوجوان لشکر کا قائد ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات کرنے کا انداز دیکھیں خلیفے کا، ذلت کے ساتھ بات کر رہا ہے، پیدل جا رہا ہے کہ اگر تم میری اس طرح میری وہ مساعدت کرو کہ تم اس کو رخصت دے دو، ابو بکر کو، عمر کو چھٹی دے دو، رخصت دے دو کہ وہ تمہارے ساتھ نہ نکلے. کیوں اس طرح ذلت کر؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تذلیل کی تھی نا، تحقیر کی تھی، اس کو اس کا سپاہی بنایا تھا، اسی لیے تو وہ پیدل جا رہا ہے، اسی لیے وہ تو ساتھ پیدل جا رہا ہے اور حقارت کے ساتھ، اور چھوٹا بن کے اسے کہہ رہا ہے اسے کہ بھائی پلیز عمر کو آپ ادھر چھوڑ جائیے کہ عمر کے بغیر کام نہیں بنتا. فأذن له، پر اس نے اسے اجازت دے دی. ابو بکر کی بات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ذلیل تھا اسامہ کے سامنے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے اب تاریخ طبری ترجمے کے ساتھ، اردو ترجمے کے ساتھ. تاریخ طبری جلد دوم، چھاپ نفیس اکیڈمی بازار. اچھا، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. مترجم کون ہے بھائی؟ مترجم سید محمد ابراہیم اور سید رشید احمد ارشد، یہ لوگ انہوں نے ترجمہ کیا. ملاحظہ فرمائی، جس حصے کو میں نے عربی کے ساتھ پڑھا ہے، آپ اردو ترجمہ ان لوگوں کا جو ترجمہ ہے پاکستان والوں کا دیکھیے. ابو بکر کا مجاہدین کو خطاب. اچھا، انہوں نے اسے روانہ کیا، یعنی لشکر کو، ابو بکر نے لشکر کو روانہ کیا اور خود پیادہ اس کی متابعت کی. اسامہ اونٹ پر تھے اور عبد الرحمن ابن عوف ابو بکر کے گھوڑے کو آگے سے لگام پکڑے لا رہے تھے. اچھا، اسامہ نے کہا یا خلیفہ، وہ خلیفہ رسول نہیں ہے، ہمارے منہ سے جرأت نہیں ہے کہ الفاظ نکلے.
یا خلیفہ او خلیفہ یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں ورنہ میں اتر جاتا ہوں. ابو بکر نے کہا دونوں باتیں نہیں ہو سکتی, نہ تم اتر سکتے ہو اور نہ میں سوار ہوں گا. نہیں آپ نہ اتریں, میں سوار نہ ہوں گا, میں پیدل میں اس وقت اس لیے پیدل چل رہا ہوں تاکہ اللہ کی راہ میں کچھ دیر تک پیدل چل کر اپنے قدم خاک آلود کر لوں, کیونکہ مجاہد کے ہر قدم کے عوض میں 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. مجاہد کے لیے عمر, ابو بکر یہ خود بھی کہہ رہا ہے مجاہد کے قدم کے لیے تو جہاد نہیں کر رہا نا, یہ تو ویسے پیدل آ رہا یہ تو واپس مدینہ پلٹ جائے گا. اگر مجاہد کے قدم کے عوض میں 700 نیکیاں لکھی جاتے ہیں تو اسامہ کو پیدل چلنا چاہیے, اسامہ کو, نہ کہ تجھے. تو جہاد کرنے کے لیے نہیں نکلا خلیفہ. اس لیے جماعت عمریہ نہیں کہہ سکتے کہ عمر ابو بکر پیدل چل رہا تھا اس لیے کہ مجاہد کو پیدل چلنے کے لیے ثواب ہوتی. وہ تو مجاہد تھا ہی نہیں, مجاہد تھا, وہ پیدل اس لیے جا رہا تھا کہ وہ ذلیل تھا اسامہ کے نزدیک. اچھا 700 درجے بڑھ جاتے ہیں اور 700 خطائیں معاف کی جاتی ہیں. چلتے چلتے جب وہ ٹھہرے انہوں نے اسامہ سے کہا بہتر ہوتا کہ تم عمر کو تم میرے پاس چھوڑ دے. اچھا تو خلیفہ ہے, اگر تو اسامہ پر امیر ہے, اسامہ تجھ پر امیر نہیں ہے, تو تجھے اس طرح بات کرنے کی کیا اجازت ہے؟ تو کیوں اس طرح بات کرتا ہے؟ کب آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ملک کا پریزیڈنٹ ہے وہ کسی تھانے دار سے کہتا ہے کہ بھائی تم اپنے چوکیدار کو میرے پاس اگر اجازت ہو تو اگر تم مناسب سمجھو اس کو میرے پاس بھیجو؟ اس طرح کوئی کہتا نہیں. جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ فوج کے جو ایک مثلا کرنیل یا جرنیل اسے کہتا ہے کہ فلاں آدمی کو فلاں جگہ بھیج دو. مثلا ایک شخص ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک کور کمانڈر ہے, ٹھیک ہے, کور کمانڈر وہ اپنے بریگیڈیئر سے بات کرتا ہے, اپنے میجر سے بات کرتا ہے, کہتا ہے وہ کیپٹن کو ادھر بھیج دو. وہ تو ایسا نہیں کہتا کہ تم اگر مناسب سمجھو, اگر تم ہے وہ اس کو حکم دیتا کہ یہ کرو. اسامہ کہ تم میرے پاس چھوڑ جاتے. اسامہ اچھا چلتے چلتے جب وہ ٹھہرے تو انہوں نے اسامہ سے کہا بہتر ہوتا کہ تم عمر کو میرے پاس چھوڑ جاتے. اسامہ نے کہا بہتر, ان کو اس کو لے جاؤ, عمر کو تم لے جاؤ, ٹھیک ہے نا. حالانکہ ہم بات کریں گے اسامہ کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی کو پیچھے چھوڑ جائے, کیونکہ جن لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مدینے سے نکل جائے ان کو نکلنا چاہیے تھا, اسامہ کو حق نہیں تھا. بہرحال اسامہ نے جو کیا وہ کیا, اس سے ابھی ہمارا غرض نہیں, وہ بعد میں بات کریں گے. یہ کتاب ہے جمع الجوامع المعروف بالجامع الکبیر, عبد الرحمن السیوطی, بہت معروف کتاب, جماعت عمریہ کی احادیث کی سب سے بڑی کتاب. مجلد رابع عشر, چھاپ سال 2005, ازہر جامعۃ الازہر مصر میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے سنہ 2005 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 401, ایک بہت ہی لمبی حدیث ہے. اس لمبی حدیث کے ضمن میں صفحہ نمبر 403 پر ملاحظہ فرمائیے. اسامہ نے, ابو بکر نے کہا خصلۃ اکلم بہا اسامہ, میں ایک ایسی بات ہے میں اس اسامہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اکلمہ فی عمر, میں چاہتا ہوں کہ اسامہ سے عمر کے متعلق بات کروں. یخلفہ یقیم عندنا, میں چاہتا ہوں کہ اس سے بات کروں, سفارش کروں کہ عمر کو وہ ساتھ لشکر میں نہ لے کے جائے بلکہ اس کو اجازت دے کہ وہ ہمارے پاس رہے. فإنہ لا غنا بنا عنہ, کیونکہ ہمیں عمر کی ضرورت ہے, عمر کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا, خلافت کا کام نہیں چل سکتا. واللہ ما ادری یفعل اسامہ ام لا, لیکن مجھے پتہ نہیں کہ اسامہ یہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک خلیفہ اسامہ کے متعلق ایسا کیوں بات کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ اس کا سبسروینٹ رہ چکا ہے, کیونکہ یہ اس کے انڈر رہ چکا ہے, کیونکہ اس کے سامنے وہ اس کا امیر رہ چکا ہے. کہتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ اسامہ یہ قبول کرے گا یہ نہیں. اگر وہ واللہ ان ابا لا اکرہ, اگر وہ ایک کام قبول نہ کرے تو میں اس کو مجبور نہیں کر سکتا. ومشى ابو بکر الى اسامہ, ابو بکر چل پڑا اسامہ کی طرف, فی بیتہ, اس کے گھر میں. فکلمہ فی ان یترک عمر, اس سے سفارش کی, اس سے درخواست کی کہ تم عمر کو نہ لے جاؤ. ففعل اسامہ, اسامہ نے قبول کیا. وجعل يقول له اذنت ونفسك طیبہ, اور اس طرح مکرر کہتا رہا. جعل یقول فعل استمرار ہے, مکرر مسلسل. وہ اسامہ, ابو بکر اسامہ سے کہہ رہا تھا اذنت, کیا آپ نے اجازت دی ہے؟ ونفسک طیب, آپ راضی ہیں, آپ نے اجازت دی ہے, آپ راضی ہیں؟ فقال اسامہ, اسامہ کہتا کہ جی ہاں اجازت دی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب اسی کو اردو ترجمے کے ساتھ دیکھیے. کنز العمال
فی سنن الاقوال والافعال، کس کا ہے؟ ترجمہ ابو محمد یوسف تنولی صاحب کی، یہ جلد حصہ دہم، ملاحظہ فرمائی صفحہ 602 وہی حدیث۔ یہ کنز العمال میں نے عرض کیا وہ جمع الجوامع ہی کا مبوب، موضوعات کے لحاظ سے مبوب ترتیب ہے۔ اچھا، اس قسمت کا اسی روایت، لمبی روایت ہے، وہی سیکشن جو ہمارا کام ہے اس سے وہ بات کریں گے۔ ابو بکر نے کہا البتہ میں اسامہ سے عمر کے متعلق بات کروں گا کہ وہ عمر کو ہمارے پاس چھوڑ جائیں، کیونکہ عمر کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں، بخدا مجھے معلوم نہیں اسامہ ایسے کرے گا یا نہیں۔ تو یہ ترجمہ کچھ ناقص ہے، کچھ جملے جو عربی میں ہیں انہوں نے یہاں پہ نہیں لایا۔ اچھا، ابو بکر اچھا اسامہ کے ساتھ ان کے گھر تک گئے اور عمر کو چھوڑ دینے کے متعلق گفتگو کی، چنانچہ اسامہ نے عمر کو پیچھے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ابو بکر نے اسامہ سے کہا، اسامہ سے کہنے لگا، اسامہ سے جعل یقول شروع کیا اور اس طرح کہتا رہا، کیا تم خوشی سے عمر کو پیچھے رہنے کی اجازت دیتے ہو؟ عرض کی جی ہاں، عرض نہیں کہ اس نے کہا، قالا کا مطلب عرض کی نہیں ہوتا، قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے بولا، اس نے جواب دیا جی ہاں۔ تو پتہ چلا کہ عزیزو اس کے بات کرنے کے انداز سے بھی پتہ چلا کہ یہ اسامہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل سمجھ رہے تھے۔ اسی طرح کتاب ملاحظہ فرمائیے شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید الجزء السادس، کتاب چپی ہے عیسیٰ علوی البابی الحلبی و شرکاء مصر میں، یہ کتاب سنہ 1959 میں صفحہ نمبر 52 میں، وہاں پہ لکھا ہے، انہوں نے روایت کی ہے، قال فما كان ابو بکر و عمر يخاطبان اسامہ الى ان ما تاب الا بالامیر۔ ابو بکر و عمر اسامہ کو جب تک کہ ابو بکر بھی زندہ تھا، عمر زندہ تھا، تو یہ دونوں اسامہ کو امیر کہہ کر، کیونکہ ان کا کمانڈر تھا، وہ کمانڈر اسامہ کو اپنا امیر کہہ کر پکارتے تھے کہ یہ ان کا امیر ہے۔ تو عزیزو ملاحظہ فرمائیے، اصل بات کی طرف آتے ہیں، نتیجہ اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاقل العقلاء ہیں، عقل مند شخص جانتا ہے، اور یہ ایک بدیہی بات ہے، ایک واضح بات ہے کہ آپ اگر ایک نوجوان کم عمر آدمی کو سینئر حضرات پر اس کو کمانڈر بناتے ہیں تو وہ ان سینئر حضرات کی تذلیل ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے، ان کی تصغیر و شان ہوتی ہے، کیونکہ آپ یہ کہہ کے بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ شخص، یہ چھوٹا بچہ، یہ 17 سالہ نوجوان یہ قیادت کا اہل ہے، اور آپ جو ہیں 60 سال یا 50 سال کے جو پرانے صحابی ہیں، آپ اس امر میں قیادت کے اہل نہیں ہیں۔ اہلیت کس کی ہے؟ اسامہ کی ہے، آپ کی نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو، اس لیے وہ حضرات وہ ذلت کے محسوس کرتے ہیں اپنے ذات میں، اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس میں ان کی ذلت ہے اور ان کی حقارت ہے اور ان کی تحقیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کم رسیدہ، ایک شخص جس کا کوئی اسلام میں کوئی، اسامہ ابن زید کا کسی طرح کا بھی اسلام میں اس میں نہ علم، نہ شجاعت، نہ مردانگی، نہ ہجرت، نہ جہاد، کسی بھی لحاظ سے اس کا کوئی ڈسٹنگوش کریکٹرسٹک نہیں ہے، اس کو آپ امیر بنا رہے ہیں کس کے؟ ابو بکر عمر پر اور دوسرے صحابہ پر۔ تو ان سب کو آپ نے ذلیل فرمایا تاکہ قیامت تک کوئی نہ کہے کہ او صحابہ جو تھے ایسے تھے ویسے تھے، نہیں، صحابہ کی شان وہی ہے کہ سب بنے کس کے؟ اسامہ کے وہ سپاہی بنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے شکایت بھی کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو نہ مانا، اور جس شخص کی تصغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کی تحقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، مومنین کو، اہل ایمان کے نزدیک وہ شخص ہوتا ہی حقیر ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔